اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہم مدبر، مفکر، فقیہ، مملکت چلانے کا تجربہ رکھنے والے، ان کے بعد ان جیسا کسی اور کو نہیں مانتا۔ اب آپ دیکھیے، جب میں عطاء اللہ شاہ بخاری نہیں بن سکتا، اگر کوئی کہے کہ جی آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، اگر کوئی کہے کہ آپ بھی درس قرآن دیتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، آپ بھی تقریر کرتے ہیں، وہ بھی تقریر کرتے تھے، آپ بھی خوبصورت ہیں، وہ بھی خوبصورت تھے، آپ بھی آل رسول ہیں، ہم سب آل رسول ہیں، کل تقی نقی فہو عالی، اس پر کبھی پھر بحث کریں گے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جو کوئی مرضی کہہ لے میں عطاء اللہ شاہ بخاری نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ خصوصیات ہیں جو اللہ نے ان کو خصوصیت ودیت کی تھی، وہ مجھے نہیں مل سکتی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو اللہ نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں کی فضیلت تو برحق ہے، لیکن بالاتفاق سب سے بڑی فضیلت نبی آخر زمان حضور خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ فضیلت محنت سے نہیں ملی، یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ چلو ایک آیت اور دیکھ لیجئے جی، پھر اور بھی کافی باتیں ہیں قادیانیت سے متعلق۔ یہ سورۃ البقرہ دیکھیے، شروع میں آیت نمبر 4، جی یہ صفحہ نمبر 5 ہے میرے پاس۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ جی یہ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، تم سے پہلے لفظ قبلک ہے، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ کون؟ متقی لوگ۔ یہ شروع میں آ رہا ہے متقی۔ قرآن نے کیا لفظ کہا ہے جی؟ من قبلک، تم سے پہلے کتابیں جو آئیں، انبیاء ان کو ماننا ضروری ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ من بعدک، تمہارے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ لفظوں پر آپ غور کر رہے ہیں نا؟ قبلک اور بعدک سادہ سے الفاظ ہیں۔ قبلک تم سے پہلے، یہ تو درست ہے، لیکن بعدک تمہارے بعد، یہ غلط ہے۔ یہ اب اس سارے قرآن کا انکار کرنے والے بھی ہیں، اور کچھ آیات کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ اگر کوئی سارے قرآن کا انکار کرے یا کچھ آیات کا انکار کرے، یا چلو ایک آیت کا انکار کرے، تو مسلمان رہ جائے گا؟ یہاں تو عقیدے کی باتیں میں نے کرنی ہیں، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ قرآن اتنی معتبر کتاب۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جناب یہ غالباً سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے۔ اب خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، تا کی زیر، تا کی زبر۔ آپ بتائیے
اگر کوئی اس کا معنی اپنی مرضی سے 10 آدمی کریں اور 90%، یہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں کسی اور لہر میں، 98% بلکہ نہیں 99% ترجمہ اس کا اور کریں تو کس کا ترجمہ معتبر ہے؟ اب آپ بتائیے، یہ تو امت مسلمہ کی بات ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لفظ کا ترجمہ اور مفہوم نہیں سمجھایا؟ تو سمجھایا ہے نا، تو کیا سمجھایا ہے؟ سمجھایا ہے تو جنگ یمامہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر مسئلے میں رعایت ہو سکتی ہے، آقا دو جہاں کی ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی رعایت نہیں ہے۔ آپ مطالعہ کیجئے سیرت طیبہ کا، اس میں 249 کے قریب ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو شہید ہوئے، اور 1200 صحابہ کرام ہیں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے لڑتے ہوئے جو شہید ہوئے ہیں وہ 1200 صحابہ کرام ہیں، ان میں بدری صحابہ کرام ہیں، اور 70 کے قریب قرآن مجید کے حافظ و قاری تھے صحابہ کرام۔ یہ پہلا اجماع ہے مسلمانوں کا اور صحابہ کرام کا ختم نبوت پر۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے جو پڑھ کے سنایا تو صحابہ کرام سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے نا۔ پھر ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہا ہوں، یہ نوافل آپ کو یاد ہیں؟ لینا دینا یاد نہیں ہے؟ جس میں آپ کا مفاد چھپا ہوا ہو وہ مستحبات آپ کو یاد ہیں؟ آقا کی ختم نبوت کے لیے سر کو کٹوانا یاد نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ میرا خون کھول جاتا ہے۔ تم نے، معذرت کے ساتھ آپ نے، ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو ختم نبوت کے موضوع پر کیا بتایا ہے؟ میں بتا نہیں سکتا کہ قادیانیوں کی مائیں اب کس طرح وہ حملہ آور ہوتی ہیں، کس طریقہ سے وہ طریقہ واردات کرتی ہے، چھوٹے معصوم کو، بچوں کو، بچیوں کو بتاتی ہیں کہ آپ کا نبی کون ہے، وہ کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ کرو، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ ترجمہ صحیح ہے؟ ترجمہ صحیح ہوگا کہ اللہ کے بغیر عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ذرا ترجمے پر بھی غور کریں، اللہ کے بغیر، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے سورج پیدا کیا، اللہ نے چاند پیدا کیا، اللہ نے ستارے پیدا کیے، اللہ نے زمین پیدا کی، اللہ نے شجرات پیدا کیے، اللہ نے حجرات پیدا کیے، یہ توحید ہے۔ غلط ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارا جملہ ہی ناقص ہے۔ جب تک یہ نہیں کہو گے کہ اللہ کے بغیر اور کوئی خالق نہیں، اللہ کے بغیر اور کوئی مالک نہیں، اللہ کے بغیر اور کوئی رازق نہیں، اللہ کے بغیر جیسے رازق کوئی نہیں ہے ایسے اللہ کے بغیر نبوت عطا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کو نبوت اللہ نے عطا کی ہے، قادیانیوں کو نبی انگریز اور فرنگی نے بنایا ہے۔ اس لیے میرے آپ سے درخواست ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جب تک اس جملے کو مکمل نہ کیا جائے وہ بات بنتی رہی۔ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا المسلم لا یخدع، آپ میری طرف دیکھیے، میں
نے آپ کو درخواست کی ہے پہلے بھی، مراقبہ نہیں کروانا میں نے آپ کا عقیدہ صحیح کرنا، تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ مجھے نہیں دیکھیں گے۔ آپ کی توجہ رہے گی، جب آپ نیچے دیکھتے ہیں توجہ بٹ جاتی ہے۔ یہ ولایت اور سلوک کی منزلیں میں نے بھی طے کی ہوئی ہیں، مجھے بھی بہت کچھ پتہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جب تک پوری توجہ نہیں دیں گے، پوری طرح اس طرف دھیان نہیں دیں گے، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ نہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، چلو آپ کا اپنا خاندان اولاد ہے، اس میں تو بات کریں۔ آپ قادیانیوں کے بچے سے بات کر کے دیکھیں، اور ہمارے اکثر مولویوں کو نہیں پتہ قادیانیت ہے کیا۔ قادیانیت کے بھی 8 گروپ ہیں جو مشہور ہیں، تو بڑا مشہور گروپ جو ہے وہ نمبر 1 قادیانی ہے، نمبر 2 لاہوری گروپ ہے۔ اسی طرح رافضیوں میں بھی 10 گروپ ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ پاکستان میں، انڈیا میں، ایران میں، الجزائر میں، قطر میں زیادہ تر اثنا عشری شیعہ ہے، اس کے بعد آغا خانی ہے جنہیں آپ کریمی بھی کہتے ہیں، پھر زیدی ہیں، پھر بہری ہیں، پھر بخشی ہیں۔ ان میں سے یعنی وہ جتنے رافضی ہیں ان میں سے 85% یہ اثنا عشریہ ہے۔ اس لیے للاکثر حکم الکل کے تحت علماء نے فتویٰ دیا تھا۔ قادیانیوں میں آپ کے ملک میں خٹکی بھی ہیں، خٹک کو بھی نبی ماننے والے بدبخت ہیں، گوہر شاہی والے بدبخت بھی ہیں، وہ بھی نبی مانتے ہیں۔ یہ جو بات کر رہا ہوں اس پر سب علماء کا اتفاق ہے، کوئی میری علیحدہ رائے نہیں ہے۔ زکری بھی ہیں لسبیلا اور اس طرف بلوچستان میں، وہ بھی اپنے بڑے کو نبی مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرا باپ بھی کل کو کہہ دے کہ میں نبی ہوں، تو اس پر بھی وہی فتویٰ ہوگا جو قادیانی کا ہے۔ اس مسئلے میں تو رعایت کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ بڑے